بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنے یوٹیوب چینل میں اپنے تمام چاہنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستان گرامی، پچھلے کچھ دنوں سے جو ایک سلسلہ ہم نے مختلف کتابوں کے تعارف کا شروع کیا تھا، اور جس طرح آپ لوگوں کی طرف سے اس چھوٹی سی کاوش کو سراہا گیا، یقیناً میرے لیے یہ بڑی ہی حوصلہ افزا بات ہے۔ تو اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے سامنے بڑی اچھی کتابوں کا تعارف پیش کرتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف موضوعات کے اوپر بات چیت ہوتی رہے گی۔ کتاب ایک بہترین ساتھی ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب فوری رسپانس ملتا ہے، تو محسوس ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ کتاب کے پڑھنے والے آج بھی موجود ہیں۔ یہ ڈیجیٹل دور ہے، دنیا کتاب سے دور ہوتی جا رہی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ادب کے ساتھ وابستہ ہیں اور کتاب پڑھتے ہیں۔ یقیناً یہ خوش آئند بات ہے۔ کتاب یقیناً ایک بہترین دوست ہے، اور بہت ساری ایسی خوبیاں آپ حاصل کرتے ہیں یا اڈاپٹ کرتے ہیں جب آپ ایک اچھی کتاب پڑھتے ہیں، جو شاید آپ کسی اور طریقے سے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آج بھی ہم آپ کو ایک بڑی اچھی اور بڑی شاہکار کتاب کا تعارف پیش کریں گے، اور جب آپ یہ کتاب لیں گے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس کتاب کو پڑھ چکے ہوں گے، اور جو لوگ اس کتاب کو ایک دفعہ پڑھ چکے ہوں گے تو بھی ان کی بار بار یہ خواہش ہوگی اور ہوتی ہے کہ وہ اس کتاب کو ایک دفعہ اور پڑھ لیں۔ بڑی ایک اردو ادب میں زبردست کتاب کا یہ اضافہ تھا جب یہ لکھی گئی، اور لکھنے والے بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور جو لوگ اس کتاب سے واقف نہیں ہیں تو ان کو جب ہم یہ تعارف پیش کریں گے تو یقیناً خواہش ہوگی کہ یہ کتاب ہم بھی پڑھیں۔ یقیناً کوئی بھی کتاب ہے وہ پڑھیں۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ ہمیشہ کامیاب لوگوں کی کتابیں آپ پڑھا کریں۔ تو یہ بھی ایک کامیاب انسان کی کتاب ہے۔ بڑی ہی زبردست طریقے سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور ادب پڑھنے والے اس کتاب کو سراہتے ہیں۔ یوٹیوب کے اوپر اور مختلف سوشل میڈیا اور باقی جو پرنٹ میڈیا ہے اس کے اوپر سالہ سال سے اس کتاب کے اوپر مختلف لوگ اس کتاب کے بارے میں لکھتے آئے ہیں۔ مختلف لوگوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ کئی ایک نشستیں ایسی بھی ہوئیں کہ اس کتاب کے مختلف چیپٹرز جو ہیں، باب جو ہیں، وہ لوگوں نے اکٹھے ہو کر کوئی ایک بندہ پڑھتا تھا اور باقی لوگ اس کو سنتے تھے، اور یہ سلسلہ بھی کئی عرصہ تک چلتا رہا کہ لوگ اس کتاب کو یوں بھی پڑھتے رہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا۔ شہاب نامہ، یہ ہے جی کتاب شہاب نامہ۔ آپ اس کا ٹائٹل دیکھ لیں۔ شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب صاحب نے تحریر کی ہے، اور اس سے پہلے بھی ان کی مختلف جو ہے وہ بڑی دلچسپ اور پڑھنے کے قابل جو کتابیں تھیں وہ منظر عام پہ آ چکی تھی۔ قدرت اللہ شہاب صاحب نے یہ کتاب شہاب نامہ ایک ان کی خود نوشت ہے، ایک بھرپور زندگی کے ہنسنے ہنسانے، رونے رلانے والے واقعات کا حیرت ناک اور عبرت ناک مرکب، ماضی اور حال کے آئینے میں پاکستان کے مستقبل کی عکاسی۔ یہ کتاب سربراہوں کی کجرویوں، سیاستدانوں کی ہیرا پھیریوں، نوکرشاہی کی جی حضوریوں، بیوروکریٹس کی منمانیوں، انتظامیہ کی دھاندلیوں اور معاشرے کی بے حسی کی بے لاگ داستان ہے۔ انگریز کا راج، ہندو کا سماج، سکھوں کا مزاج، مسلمانوں کا ٹمٹماتا ہوا چراغ، داخلہ اور خارجہ پالیسیوں کے لیل و نہار، با اعتماد اور ناقابل اعتماد دوست ممالک کے نقش و نگار، کشکول گدائی پر انحصار، محلاتی سازشوں اور آمریت کا جال، اقدار کا زوال، مارشل لاؤں کا جنجال، جہاد کشمیر اور جزوی آزادی،
UN کی قراردادوں کی بے حرمتی اور بے ثباتی، مسجد اقصیٰ کی ایک رات، دین مبین کی تجلیات، قلب و نظر کے مشاہدات، تزکیہ نفس کے معاملات۔ کتاب کے آخر میں پاکستان کے بارے میں چند اندازے اور اسلام کے فیوز و برکات اور ذاتی مشاہدات شامل کر کے مصنف نے اس خود نوشت کو نئی جہت عطا کر دی ہے۔ یہ شہاب نامہ جو بک ہے، جو خود نوشت ہے قدرت اللہ شہاب صاحب کی، یہ ان کی ایک شاہکار ہے، اور جو لوگ ابھی تک اس کتاب کو نہیں پڑھ سکے، میری یہ ان سے ریکویسٹ ہے، یہ درخواست ہے کہ وہ یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ کہیں آپ کے قریبی کوئی لائبریری ہے، وہاں سے آپ کتاب لے لیں، یا آپ کہیں سے کسی بک ڈپو سے کتاب یہ لے لیں اور یہ کتاب پڑھیں۔ یقیناً یہ آپ کے معلومات میں بڑا اضافہ کرے۔ مختلف واقعات ہیں اس کتاب کے اندر، ایسے واقعات ہیں جو بڑے ہمارے لیے سبق آموز ہیں۔ بہت سارے جو لوگ ہیں جو ابھی بڑی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہیں، عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ اس کتاب کو پڑھ کے گائیڈ لائن یقیناً حاصل کر چکے ہوں گے۔ بڑے بیوروکریٹس ہیں، بڑے کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان ہیں، اور اس طرح کے بڑے لوگ جو ہے وہ اس کتاب کو پڑھتے رہتے ہیں۔ یقیناً اس فیلڈ کا کوئی ایسا افسر نہیں ہوگا جو اس کتاب کو نہ پڑھ چکا ہو۔ مختلف جو ہمارے صدور ہیں ان کے عروج و زوال اس کتاب میں لکھے گئے ہیں، اور اس کتاب کے آخر پہ بڑی ایک زبردست دعا تحریر کی گئی ہے، جو دعائے کن فیکون کے نام سے انہوں نے لکھی ہے، اور لکھا ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کتاب کا جو اختتام ہے وہ دعائے کن فیکون کے اس میں باب کے ساتھ وہ ختم کیا ہے۔ تو یہ کتاب بڑی زبردست پڑھنے والی ہے۔ جو لوگ کتاب پڑھنے کے شوقین ہیں وہ یہ کتاب لازمی پڑھیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس کتاب کو شیئر بھی کریں۔ اپنی جو بیگم ہے ان کے لیے انہوں نے اس میں شاعری بھی لکھی ہے، وہ بھی پڑھنے والی ہے۔ ان کا ذکر جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، بڑے رونے رلانے والے جو واقعات ہیں اور احساسات ہیں وہ اس میں لکھی گئی ہے۔ ایک مکمل طور پر اردو ادب کے اندر یہ ایک شاہکار جو ہے وہ کتاب ہے۔ آپ لوگوں کو لازمی یہ کتاب پڑھنی چاہیے۔ جتنے بھی اردو پڑھنے والے ہیں اور پڑھنے کے شوقین ہیں وہ یقیناً یہ کتاب ضرور پڑھ چکے ہوں گے، اور جو نہیں پڑھ چکے ان کو جو ہے وہ یہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ قدرت اللہ شہاب صاحب ڈپٹی کمشنر بھی رہ چکے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر کی ڈائری سے انہوں نے مختلف جو ہے وہ چیپٹر اس میں لکھے ہیں، اور ایک میں آپ سے شیئر بھی کروں گا کہ رپورٹ پٹواری مفصل ہے۔ مرزا غالب نے فرمایا تھا، جانے کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ اگر مرزا آج زندہ ہوتے اور انہیں ضلع کے دفاتر کی زیارت نصیب ہوتی تو ان پر راہ سلوک کی وہ تمام منزلیں منکشف ہو جاتی جن سے گزر کر قطرے کو گوہر ہونا پڑتا ہے۔ میرے سامنے 6 درخواستوں کا پلندہ پڑا ہے۔ یہ درخواستیں ایدو ولد چینا، قوم جوگی، سابق سکنہ موہن ماجرا، تحصیل روپڑ، حال مقیم موضع روڈو سلطان، تحصیل شورکوٹ، ضلع جھنگ کی ہیں، جو اس نے درجہ بدرجہ فضیلت مآب گورنر پنجاب صاحب، عزت مآب وزیر اعلیٰ، عزت مآب وزیر بحالیات، فائنینشل کمشنر اور ڈپٹی کمشنر صاحب کے نام بصیغہ رجسٹری ارسال کی تھیں۔ ان سب درخواستوں کا مضمون واحد ہے۔ جناب اعلیٰ، بکمال ادب گزارش ہے کہ فتوی ضلع امبالہ کا مہاجر ہے، موضع موہن ماجرا، تحصیل روپڑ میں فتوی کے پاس 18 گھماؤں اراضی چاہی و بارانی تھی۔ فتوی نے کلیم فارم داخل کیے تھے،
لیکن کسی وجہ سے خالی واپس آ گئے۔ فدوی نے عذرداری کی ہوئی ہے لیکن ابھی تک سینٹرل ریکارڈ آفس سے جواب نہیں آیا۔ فدوی نے مصنع کلیم فارم بھی دیے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ موضوع روڈو سلطان تحصیل شورکوٹ ضلع جنگ میں فدوی کو 12 گھماؤ متروکہ اراضی عارضی طور پر الاٹ ہوئی تھی۔ فدوی 4 سال سے اس پر قابض ہے اور فصل کاشت برداشت کر رہا ہے۔ فدوی لگان بھی باقاعدگی سے ادا کرتا رہا ہے لیکن اب پٹواری حلقہ بطمع نفسانی یہ زمین کسی اور مہاجر کو الاٹ کر رہا ہے۔ جناب اعلیٰ، اگر فدوی کی الاٹمنٹ ٹوٹ گئی تو فدوی کا کنبہ فاقوں سے مر جائے گا۔ دوسرا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، فقط کھیتی باڑی پر گزارا ہے۔ لہذا التماس بحضور انور ہے کہ فدوی کا عارضی رقبہ تا تصیفہ عذرداری بحال رکھا جائے تاکہ فدوی اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکے۔ فدوی تعزیست حضور انور کی جان و مال کو دعا دے گا۔ لاٹ صاحب وزیر اعلیٰ، وزیر مہاجرین، فائنینشیل کمشنر اور کمشنر کے دفاتر سے یہ درخواستیں یک کے بعد دیگرے ڈپٹی کمشنر کے پاس برائے مناسب کارروائی آتی گئیں۔ صدر کا مثل خواں ہر درخواست پر حسب ضابطہ نوٹ لکھتا گیا۔ بطلب رپورٹ بخدمت جناب افسر مال صاحب مرسل ہو۔ ڈپٹی کمشنر نے تیز رفتار مشین کی طرح اپنے دستخط ثبت کیے اور درخواستیں بطلب رپورٹ افسر مال سے تحصیلدار، تحصیلدار سے نائب تحصیلدار، نائب تحصیلدار سے گرداور اور قانون گو، اور گرداور قانون گو سے اسی پٹواری کے نام مرسل ہوتی گئیں جو بطمع نفسانی اس الاٹمنٹ کو منسوخ کرنے کے در پہ تھا۔ پٹواری حلقہ نے 6 کی 6 درخواستوں کو جمع کر کے رجسٹر میں نتھی کیا اور ہفتہ 2 ہفتہ کے بعد عذرائے فرض شناسی ایدو کو طلب فرمایا۔ ایدو بھائی، اب تم بہت اونچا اڑنے لگے ہو، لو جی کھول کر اڑو۔ پٹواری صاحب نے درخواستوں کا پلندہ رجسٹر سے نکال کر ایدو کے منہ پہ دے مارا۔ ایدو کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لاٹ صاحب، وزیر اعلیٰ، وزیر مہاجرین، فائنینشیل کمشنر، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کی ساری تجلیاں اس وقت پٹواری صاحب کی ذات میں مرکوز ہو گئی تھیں۔ اگر ایدو کو تصوف سے کچھ مس ہوتا تو وہ اس وقت ہمہ اوست کا نعرہ لگا کر معرفت کی بہت سی منزلیں ایک ہی قدم میں طے کر لیتا۔ اب تم یہ درخواستیں جھانگ ملتان یا لاہور لے جاؤ۔ پٹواری نے عرضیوں کو رجسٹر میں دوبارہ نتھی کرتے ہوئے کہا، اور ان کی بتیاں بنا کر اپنے سالے باپوں کو دے آؤ۔ اگر اس عمل سے ایدو کی الاٹمنٹ بحال رہ سکتی تو وہ بڑی خوشی سے یہ رائے بھی قبول کر لیتا، لیکن پٹواری نے درخواستوں کو نتھی کر کے پھر رجسٹر میں بند کیا اور ایدو کو چند جدید طرز کی گالیاں سنا کر گھر جا کر آرام سے سونے کی ہدایت کی۔ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، ایدو ہر دوسرے تیسرے روز تحصیل اور ضلع کے دفتروں میں جاتا اور وہاں سے گھرکیاں، جھڑکیاں اور دھکے کھا کر واپس آ جاتا۔ کبھی کبھی اسے نہایت پیچدار قسم کی گالیوں کے ساتھ کوئی مفت مشورہ بھی مل جاتا تھا، جس کا سلیس اردو میں یہ ترجمہ ہوتا تھا کہ تمہارے کاغذات پر مناسب کارروائی ہو رہی ہے، تم ہر روز یہاں آ کر دکھ نہ کرو۔ اسی ہیرا پھیری اور مشوروں کی تلاش میں اس کے برتن اور بیوی کے زیور بھی بک گئے۔ اب بیلوں کی جوڑی کی باری تھی، لیکن پٹواری صاحب نے بروقت فیصلہ کر کے ایدو کو اس افتاد سے بچا لیا۔ پٹواری صاحب نے ایدو کی زمین منسوخ کر کے کسی دوسرے مہاجر کے نام تجویز کر دی اور اس تجویز کے کنفرم ہونے تک ساری درخواستوں کو رجسٹر میں بڑی احتیاط سے ایک طرف نتھی رکھا۔ جب یہ سب منزلیں بخیر و خوبی طے ہو گئیں تو انہوں نے اپنا فرض منصبی انجام دینے کے لیے ایدو کی درخواستوں پر اپنی رپورٹ تحریر فرمائی۔ جناب اعلیٰ، سائل مسمی ایدو فضول درخواست ہا دینے کا عادی ہے۔ اسے متعدد بار سمجھایا گیا کہ اس طرح حکام اعلیٰ کا وقت ضائع کرنا درست نہیں، لیکن سائل اپنی عادت سے مجبور ہے۔ سائل کا چال چلن بھی مشتبہ ہے اور اس کا اصلی ذریعہ معاش فرضی گواہیاں دینا ہے۔ مشرقی پنجاب میں اس کے پاس کوئی زمین نہیں تھی کیونکہ اس کا کلیم فارم خالی واپس آ چکا ہے۔ سائل نے 2 مرتبہ عذرداری بھی کی لیکن بے سود۔ متعدد گواہان کے بیان بھی لیے گئے۔ ان سب سے ثابت ہوتا ہے کہ سائل کے پاس مشرقی پنجاب میں کوئی زمین نہ تھی۔ چنانچہ کھیوٹ نمبر 13
مربع نمبر 25 موضع روڈ سلطان میں 12 گھماؤ زمین جس پر سائل کا ناجائز قبضہ تھا اس کے نام سے منسوخ ہو کر مسمی نور بخش کے نام حسب ضابطہ کنفرم ہو چکی ہے۔ مسمی نور بخش ضلع جلندھر کا مہاجر اور سابق سفید پوش ہے۔ اس کے مصدقہ کلیم فارم واپس آ گئے ہیں اور موضع روڈو سلطان میں متروکہ اراضی سے اس کی حق رسی کر دی گئی ہے۔ نیز آن کے مسمی نور بخش کار سرکار میں ہر وقت امدادی ہے اور خاکسار کی رائے میں صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر کی خوشنودی کی سند کا مستحق ہے۔ بمراد حکم مناسب رپورٹ ہزا پیش بحضور انور ہے۔ گرداور اور قانون گو نے لکھا رپورٹ پٹواری مفصل ہے۔ بمراد حکم مناسب بحضور جناب نائب تحصیلدار پیش ہو۔ جناب نائب تحصیلدار صاحب نے لکھا رپورٹ پٹواری مفصل ہے۔ بمراد حکم مناسب بحضور جناب تحصیلدار صاحب پیش ہو۔ جناب تحصیلدار صاحب نے لکھا رپورٹ پٹواری مفصل ہے۔ بمراد حکم مناسب بخدمت افسر مال بہادر پیش ہو۔ صاحب افسر مال بہادر نے لکھا رپورٹ پٹواری مفصل ہے۔ بمراد حکم مناسب صدر پیش ہو۔ صدر کے مثل خان نے حکم لکھا رپورٹ پٹواری مفصل ہے۔ درخواست ہے مسمی عیدو فضول ہیں داخل دفتر ہوں۔ مسمی نور بخش کے کاغذات بوقت انتخاب برائے سندات پیش کیے جائیں۔ صاحب ڈپٹی کمشنر بہادر نے اس حکم پر اپنے دستخط ثبت فرمائے اور مسمیان عیدو اور نور بخش پر بڑی باضابطگی کے ساتھ دولت خدا داد کی مہریں لگ گئیں۔ یہ اور بات ہے کہ مہر نور بخش کی پیشانی پر لگی اور عیدو کی پشت پر۔ اسی طرح کی بہت ساری تحاریر کا یہ مرکہ قدرت اللہ شہاب صاحب کا شاہکار شاب نامہ۔ دوستان گرامی، جب بھی اور جیسے بھی آپ لوگوں کو وقت ملے اور آپ کو کوئی بھی اچھی کتاب پڑھنے کی خواہش محسوس ہو اور آپ پڑھنا چاہیں تو جس طرح آپ دوسری اچھی کتابوں کو وقت دیتے ہیں اس کتاب کو ضرور پڑھیں۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیں اور لائک اور سبسکرائب کے بٹن سے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ ہمیشہ اپنا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔